تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے شروع ہوا، ایک قوم پر گزر ہوا جو نہر کے اندر تیر رہے ہیں اور پتھروں کو لقمہ بنا کر کھا رہے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا آخر زمانہ آئے گا تو اگر سود سے کوئی بچ بھی گیا تو سود کی بو سے کوئی نہیں بچے گا۔ موبائل پر ایڈوانس لیا جا رہا ہے اور جب واپس دی جاتی ہے تو رقم اضافی لی جاتی ہے، سود کے زمرے میں آ رہا ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رقم رکھوائی جا رہی ہے اس نیت سے کہ دن کے 50 منٹ ملیں گے اور اس پہ ہم فائدہ اٹھائیں گے، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم دین اسے سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں دین ہے۔ ہم نے دین وہ نمازوں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے ہم نے علماء سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، اس مسئلے کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بینک میں کون سا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے۔ خوش ہوتے ہیں کہ 1 لاکھ رکھوائیں گے تو مہینے کے 10,000 ملیں گے۔ میرے بھائیو، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ بینک سے لون لیا جاتا ہے، چاہے 1 روپیہ بھی اضافی دیا جائے، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ بینک سے ادھار پر رقم لی جاتی ہے، 60,000 لیا، 80,000 واپس کیا، سود کے زمرے میں آتی ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچ کر لائے، سود کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو پتھروں کو لقمہ بنا کر کھا رہے ہیں اور نہر کے اندر تیر رہے ہیں، کنارے پر آتے ہیں، پتھر مار کر دوبارہ نہر کے اندر گرا دیا جاتا ہے۔ اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص وہ سود کا پیسہ کھا رہا ہے، اپنی اولادوں کو کھلا رہا ہے۔ جن اولادوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا، بڑھاپے میں ان سے سہارا کی امید رکھنا یہ نادانی ہے۔ اولادوں کو حرام کا لقمہ کھلا کر بڑا کیا جائے اور یہ امید رکھی جائے کہ اولاد ہماری فرما بردار ہوگی، میرے بھائیو یہ جھوٹ ہے۔ گھر والی کو حرام کا لقمہ کھلایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ میری فرما بردار ہوگی، جھوٹ ہے۔ مال اپنا بینک میں رکھوا کر پھر اس پر اضافی رقم لی جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ میرے مال میں برکت ہوگی، جھوٹ ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر کے بھلا کوئی سکون میں رہ سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر کے بھلا کسی کے کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر کے کوئی اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہے، میرے بھائیوں، نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے زندگی ختم ہونی ہے۔ مال اور دولت ختم ہونا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے، بینک میں پیسے اس وجہ سے رکھواتے تھے اضافی پیسہ ملے اور اولادوں کو پالیں،
آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اولادیں ان کی سود کھا رہی ہیں، قبر میں کیا حال ہوگا؟ ہم تو اس نیت سے کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی ہمیشہ کے لیے اور دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ کبھی ہم نے 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج موت آ جاتی ہے تو جو ہم معاملات کر رہے ہیں ہمارے ان معاملات کا کیا بنے گا؟ جو ہم نے پیسہ لیا ہوا یا دیا ہوا ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ قرض مانگا جائے تو نہیں دیتے، اور یہ کہا جائے کہ آپ کو ساتھ 5,000 اضافی دے دوں گا، تو ہاں تھے تو نہیں لیکن میں نے اپنے کسی عزیز سے ڈھونڈ کر لے آیا ہوں۔ تو اس وجہ سے اپنے معاملات پر غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ آج کی رات موت آ جاتی ہے تو ہمارے ان معاملات کا کیا بنے گا؟ ادھار لیا ہوا ہے یا اس نیت سے ادھار دیا ہوا ہے کہ اضافی رقم ملے گی تو آج ہی معاف کر دیں، ان سے کہہ دیں بھائی جو رقم میں نے دی ہے وہی رقم لوں گا، اضافی رقم نہیں لوں گا۔ بینک میں اگر پیسے ادھار بینک سے لیے ہوئے ہیں اور اس نیت سے لیے ہوئے ہیں، عام طور پر سود کے ہی زمرے میں آتا ہے اور اسی لیے لیے جاتے ہیں، تو اس رقم کو فوراً ادا کر لیا جائے۔ سود کا ایک لقمہ کھانے والا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو پوری زندگی خود کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں انہیں بھی حرام کھلا رہے ہیں، کیا بنے گا؟